بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 29 رجب المرجب نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے مؤذن رہے۔ ان کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ حبشی النسل تھے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، مگر چونکہ وہ مشرکین مکہ کے غلام تھے، لہٰذا وہ اس بات کو کسی بھی طرح برداشت نہ کر سکتے تھے کہ ایک غلام ان کے بتوں کو برا کہے۔ اس جرم کی سزا میں انہوں نے حضرت بلال کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ کبھی ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دی جاتی، تو کبھی زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تاکہ اسلام سے پھر جائیں۔ مگر حضرت بلال احد احد کہتے تھے، یعنی خدا ایک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان کو اس حال میں دیکھا تو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت بلال نے صرف مدینہ کی ہجرت کی۔ غزوہ بدر کے ساتھ اور دیگر تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ملک شام چلے گئے اور سن 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ مٹی کے اندر چمکدار سونے کا پیدا ہونا۔ سونا ایک بہت ہی قیمتی دھات ہے جو پیلی اور چمکدار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دھات کی محبت اور چاہت انسانوں کے دلوں میں رکھ دی ہے۔ اسے اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں کبھی زنگ نہیں لگتا۔ ذرا غور کیجئے کہ اسی زمین سے جس سے کالا کالا کوئلہ نکلتا ہے، چمکدار سونا کون نکالتا ہے؟ یقیناً یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنی قدرت سے چمکدار سونا نکالتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو چھوڑ دے، یعنی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ عیادت کرنے کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی مکمل عیادت یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اس کی پیشانی یا اس کے ہاتھ پر رکھے اور پوچھے کہ طبیعت کیسی ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ قرضدار کے ساتھ نرمی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرضدار کو مہلت دے، یعنی قرض وصول کرنے میں نرمی کرے یا قرض معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ مسلمانوں کی بے عزتی کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کے بدلے میں ایک لقمہ بھی کھایا، یعنی جس نے کسی مسلمان کی غیبت کی اور اس کی غیبت کے بدلے میں ایک لقمہ بھی کھایا، تو قیامت کے دن اللہ اس کو ایک لقمہ جہنم سے کھلائیں گے۔ اور جس نے کسی مسلمان کی بے عزتی کی اور اس کے بدلے میں اس کو کپڑا پہننے کو ملا، تو قیامت کے دن اللہ اس کو اسی قدر جہنم سے پہنائیں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ مالداری اور فقیری دل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بزر، تم مال کی زیادتی کو مالداری سمجھتے ہو؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا، ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مال کی کمی کو فقر سمجھتے ہو؟ فرمایا، ہاں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، مالداری اور فقیری دل میں ہوتی ہے۔ جس شخص کی مالداری دل میں ہو تو اس کو دنیا سے جو کچھ بھی ملے نقصان نہیں دے گا، اور جس شخص کے دل میں فقیری ہو تو اس کو دنیا میں کتنا ہی زیادہ مل جائے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ اس کا بخل اس کو نقصان پہنچائے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ کھولتا ہوا پانی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس ان کو کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا۔ فائدہ۔ حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کھولتا ہوا پانی جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا، اس وقت سے جوش مار رہا ہے جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور یہ پانی اس وقت تک جوش مارتا رہے گا جب تک دوزخیوں کو پلایا نہ جائے اور ان کے سروں پر ڈالا نہ جائے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔
چست چاق و چوبند رہنے کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی سوتا ہے تو ہر ایک کی گدی پر شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے اور ہر گرہ پر کہتا ہے، رات لمبی ہے سوتے رہو، رات لمبی ہے سوتے رہو، رات لمبی ہے سوتے رہو۔ جب وہ بیدار ہوتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھ لیتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں۔ چنانچہ صبح کے وقت چست چاق و چوبند اور خوش مزاج ہوتا ہے، ورنہ منحوس اور سست رہتا ہے۔ نمبر 2، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو اخلاص کے ساتھ قرض دیا کرو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیج دو گے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس سے بہتر اور ثواب میں بڑھا ہوا پاؤ گے، اور اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ نمبر 5، ایک سنت کے بارے میں پانی پینے کی دعا۔ پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا اور اس کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں کفر و نافرمانی کا وبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی تو ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، لہٰذا جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے نزدیک ناراضگی کو بڑھاتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر صرف نقصان بڑھانے ہی کا سبب ہوتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں شیطان کے دھوکے سے بچو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ تم کو دھوکہ دینے والا اللہ دھوکے میں ڈال دے، یعنی بس تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم اس میں لگ کر آخرت کو بھول جاؤ، اور نہ تم کو دھوکہ دینے والا شیطان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دھوکے میں ڈال دے کہ تم اس کے دھوکے میں آ کر اللہ کے عذاب سے بے فکر ہو جاؤ اور یہ سمجھنے لگو کہ عذاب نہ ہوگا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں دوزخ کے بچھو کا اثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں کھچروں کی طرح بچھو ہیں، ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک ان کی جلن محسوس کرے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مچھلی کے فوائد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے سمندر کو کام پر لگایا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، یعنی تم اس سے مچھلی کا تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے وہ زیورات نکالو جو تم پہنتے ہو۔ فائدہ، سمندری مچھلیاں عمدہ، پاکیزہ اور جلد ہضم ہونے والی غذا ہے، بدن کو تازگی عطا کرتی ہے، سرد موسم اور سرد علاقوں میں اس کا استعمال صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور کمائی میں حلال طریقہ اختیار کرو، اس لیے کہ کوئی آدمی اپنی مقدر کی روزی پوری کرنے سے پہلے دنیا سے جانے والا نہیں ہے، لہٰذا حلال چیزوں کو اختیار کرو اور حرام کو چھوڑ